مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے وضو فرماتے تھے، صحابہ دیکھ کر کے سیکھ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صحابہ دیکھ کر کے اپنی نماز ٹھیک کر لیتے تھے۔ یہ عملی تعلیم ہے۔ تو عملی تعلیم اوقاف النفس بھی ہے کہ دل کے اندر زیادہ جگہ کرتی ہے اور مؤثر بھی زیادہ ہے، اس کے اندر مبالغہ، اس کے اندر غلطی کا امکان بھی کم ہے۔ ہمارا دین جو نقل ہو رہا ہے اس کے دو طریقے ہیں، ایک کو ہم روایت کہتے ہیں اور دوسرا اس کو ہم تعامل کہتے ہیں۔ روایت والا طریقہ بخاری شریف میں یوں آیا، ترمذی شریف میں یوں آیا، فلاں کتاب میں یوں آیا، فلاں کتاب میں یوں آیا، یہ ساری روایت ہے، اور روایتوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے دین کے مسئلوں میں اختلاف، دین کی باتوں میں اختلاف، ائمہ کا اختلاف، علماء کا اختلاف، یہ سارا اس لیے نظر آتا ہے چونکہ روایت میں اختلاف ہے۔ اور دوسرا جو دین کا طریقہ ہے تعامل والا، کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نماز میں ہوتے ہیں، اب نماز اس بچے نے بھی پڑھی لیکن اس کو کوئی روایت معلوم نہیں ہے، مگر اس نے اپنے باپ کو دیکھ کے، بھائی کو دیکھ کے، قریب والے نمازی کو دیکھ کے بس اس کے عمل کی کاپی کرتا گیا، جیسے وہ کر رہا ہے یہ بھی ویسے کر رہا ہے۔ تو عمل سے جو عمل آگے منتقل ہوتا ہے اس کو تعامل کہتے ہیں۔ دین کا بہت بڑا حصہ ہے جو تعامل سے مروی ہے، تعامل چل رہا ہے۔ حضور نے عمل کیا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے دیکھا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے دیکھا، آج تک ایسے چل رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اور اس حصے میں دین کے جو تعامل والا ہے اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رولا کبھی بھی نہیں، وہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آتا۔ ہمارے استاد سے مثال دیا کرتے تھے کہ ابھی ہم نے جماعت کی نماز پڑھی ہے، امام نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر زور سے کہی ہے اور مقتدیوں نے آہستہ کہی ہے سب کے لیے فرض، تکبیر تحریمہ نماز کے فرضوں میں سے ہے سب کے لیے فرض، لیکن امام نے کہی ہے زور سے، مقتدی نے کہی ہے آہستہ۔ اب یہ زور سے اور آہستہ والا جو فرق ہے یہ دنیا جہان کی کسی کتاب میں نہیں ہے، دنیا جہان کی کسی روایت میں نہیں ہے، لیکن کبھی اس مسئلے میں اختلاف بھی کسی کا بھی نہیں ہے کہ بھی اس نے زور سے کیوں کہا، انہوں نے آہستہ کیوں کہا، کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آج تک اس مسئلے پر عمل ایسے چل رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے عمل کرتا ہوا آ رہا ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف اور رولا نہیں ہے۔ تو اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی جو ہماری ہو وہ عمل ایسا ہو، زندگی کا اسلوب ایسا ہو، ڈھنگ ایسا ہو جس سے ہمارے شاگرد، ہمارے بچے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہماری زندگی سے دین سیکھیں۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو احسن القصص کہا ہے قرآن نے، سب سے خوبصورت ترین قصہ۔ اب اس قصے میں کئی سارے پہلو ہیں جو باعث عبرت ہیں ہمارے لیے، باعث سبق ہیں، باعث نصیحت ہیں، کئی سارے پہلو ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری سورہ یوسف کا جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، کریم ہے، مکھن ہے پوری سورت کا، وہ یہ دو لفظ ہیں جو میں نے پڑھے، انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی نے ہمیں دو میسج دیے اور وہ آج تک ان کی تبلیغ چل رہی ہے۔ ایک میسج ہے تقوی کا اور ایک میسج ہے صبر کا۔ تقوی کا کیا میسج ہے کہ وقت کی شہزادی ہے، حسینہ جمیلہ ہے، وہ مال کا ہے، یہ اس کا زر خرید غلام ہے،
وہ آقا ہے، یہ اس کا نوکر ہے، وہ مقتدرہ ہے، مالکہ ہے، یہ اس کے سامنے بغیر مجبور ہے، 7 تالے بند ہیں، کوئی انسان کیا کوئی مخلوق ہی وہاں دیکھنے والی نہیں ہے، اور وہ دعوت دے رہی ہے قالت حیت لک کہ میرا جسم تیرے لیے حاضر ہے، نوجوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، جسمانی تقاضے ہیں، اس موقع پر بھی تقویٰ اتنا کر کے دکھایا کہ 7 تالے بند ہونے کے باوجود، بظاہر نجات اور بچاؤ کا کوئی سبب نہ ہونے کے باوجود، اور سارے گناہ کے اسباب موجود ہیں، گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، اور بچنے کا بظاہر کوئی سبب موجود مادی لحاظ سے اسباب کے درجے میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا معاذ اللہ، 7 تالے بھی کھل گئے، دروازے بھی کھل گئے، اسباب بن گئے۔ اب یہ تقوی کا معیار کوئی کہہ سکتا ہے؟ چلو یہ تو ایک عورت کا مکر تھا، ان کیدکن عظیم، یہ تو ایک عورت کا مکر تھا، چند دنوں کے بعد اسی عورت نے مصر کے سارے حسن کو اکٹھا کیا۔ مصر کا حسن ویسے دنیا کے حسن کا نچوڑ ہے، مصر کے ساری حسیناؤں کو اکٹھا کیا، اب ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو ظاہر کیا، اب وہ ساری کہنے لگی یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، گویا ان سب کی طرف سے بھی اب وہی دعوت ہے جو دعوت اکیلے میں پہلے ایک عورت کی طرف سے تھی، ان سب کی طرف سے ہے، سب للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے، اتنا ان کے حسن کی فریفتہ ہو گئی ہیں۔ لیکن ادھر سے کیا آتا ہے؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، ایک طرف گناہ کی دعوت ہے جو یہ دے رہی ہیں، لیکن اس میں لذت نفس ہے، جس کی یہ دعوت دے رہی ہیں ہے تو وہ گناہ، پر اس میں لذت نفس ہے، اور لذت نفس کے پیچھے آج دنیا ماری ماری پھر رہی ہے۔ کھانے میں بھی لذت آ جائے، پہننے میں بھی لذت آ جائے، مکان ہو تو مزہ آ جائے، گاڑی ہو تو مزہ آ جائے، اب اس لذت نفس کے پیچھے دنیا ماری ماری پھر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، ایک طرف یہ لذت نفس ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں، اور دوسری طرف کال کوٹڑی ہے، جیل ہے، کہ میں ان کی نہیں مانتا تو وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، مجھے پھر جیل جانا پڑے گا۔ لیکن ان دونوں میں سے صرف یہ نہیں کہا کہ میں جیل کو برداشت کر لوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں جیل چلو کسی نہ کسی کھاتے میں جھیل لوں گا، فرمایا السجن احب الی، جیل اس کے مقابلے میں مجھے 1000 گنا زیادہ پسند ہے، مجھے محبوب ہے، مجھے پیاری لگتی ہے جیل، اس لیے کہ وہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اس کے مقابلے میں وہ جیل مجھے صرف یہ نہیں کہ میں برداشت کر لوں گا، بلکہ وہ تو میری محبوب ہے، وہ میری چاہت ہے بس۔ اب یہ ہے تقوی، یہ تقوی کا نمونہ پیش کیا، اس دن سے لے کر کے آج تک، اور جب سے قرآن پھر نازل ہوا اس دن سے آج تک اور قیامت تک، یہ دعوت، یہ خاموش تبلیغ، یہ عملی دعوت تقوی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے آج بھی چل رہی ہے۔ ہم آج بھی بات کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا تقوی کو بیان کرنا، قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، ناول نہیں ہے کہ واقعہ پیش کر کے سنا دیا مزہ آ گیا، یہ تو مجھے میسج ہے، آپ کو میسج ہے، ہر بندے کو میسج ہے کہ تقوی یوں ہوتا ہے۔ اور پھر رمضان مبارک تو ہے ہی تقوی کا مہینہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اعمال رمضان میں سے سب سے مشقت والا عمل روزہ ہے، اعمال رمضان میں سے نفس پر مشقت والا، نفس پر بھاری گزرنے والا، مشکل لگنے والا عمل تو
روزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر ایمان اس لیول کا ہو جائے جس لیول کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، تو میں نے اگلے دن بتایا تھا کہ جب حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تو ان میں سے ایک نام یہی لیا کہ بڑے دن ہوں، گرم دن ہوں اور میں روزے دار ہوں۔ بڑے دن ہوں، گرم دن ہوں اور ان میں میں روزے دار ہوں، مجھے دنیا میں سے یہ پسند ہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ تو ایک تقوی کا یہ نمونہ پیش کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی نے، اور رمضان ہے ہی اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کا مہینہ۔ اور دوسری چیز رمضان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو وہ یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَيَصْبِرْ۔ اب صبر کتنا کیا کہ وہ بھائی جنہوں نے دھوکہ دے کے کنویں میں ڈال دیا، باپ کے ساتھ غلط بیانی کر کے اس بیچارے کو روتا ہوا چھوڑا، رو رو کے نابینا ہو گیا، اور وہ بھائی جنہوں نے بھگوڑا غلام کہہ کر کے ٹکوں میں قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، وہی بھائی جس وقت محتاط بن کے آئے کھڑے ہیں، منگتے بن کے آئے کھڑے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں، بھکاری بن کے آئے کھڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام وقت کے اقتدار کی قوت میں کرسی پر بیٹھے ہیں، تو پھر بھی کہتے کیا ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم سے پچھلی کسی بات کا بدلہ اور انتقام نہیں لیا جائے گا، میری طرف سے معاف ہے۔ یہ رمضان کا میسج ہے۔ روزہ سارے دن رکھ لیا ہے، لیکن بھائی کے ساتھ جو ان بن چڑھ رہی ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ روزہ سارے دن کا رکھ رہا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، لیکن بہن کے ساتھ جو بول چال بند ہے ادھر دل نرم نہیں ہوتا۔ ہمسائے کے ساتھ، کام کاج کرنے والے کے ساتھ، ملنے جلنے والے کے ساتھ دلوں میں جو کھوٹ ہے، 30 روزے رکھنے کے بعد بھی، عید والے دن بھی ان سے ملاقات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری بدی ہے، اس نے ہمیں بڑا دکھایا ہے۔ تو کیا یوسف علیہ السلام کو جتنا بھائیوں نے دکھایا تھا اس سے بھی زیادہ دکھایا ہے؟ میرے بھائی نے مجھے اس سے زیادہ دکھایا ہے، میری بہن نے مجھے اس سے زیادہ دکھایا ہے جتنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ یہ شہر الصبر کا سبق ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر کا پیغام دے رہی ہے، صبر کا میسج دے رہی ہے کہ اپنے اوپر قابو کرو۔ صبر کا معنی یہی ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی تمناؤں کو خون کر دو، ان کو ذبح کر دو، ان کو لتاڑ دو۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ میرا دل، یہ کعبہ ہے، اس میں اللہ رہتا ہے، میں نے اس کو حسد سے، بغض سے، کسی کی مخالفت سے، دشمنی سے اس کو پاک صاف کرنا ہے تاکہ یہ رب کا مسکن بن سکے، اللہ اس میں رہے۔ اور آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر یہ دل صاف نہ ہوا، رمضان میں بھی اگر ہمارا دل ایسا نہ بنا جس میں رب کی ذات کی رہائش ہو، جس میں تجلیات الہی کا پرتو ہو، تو پھر اور کون سا سیزن آئے گا، اور کون سا ہم کورس کریں گے، اور کون سا ہمیں نیکی کا ماحول ملے گا جس سے ہم سمجھیں کہ ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ 30 مہینوں کے روزے، 30 راتوں کی تراویحاں، سحریاں، افطاریاں، تلاوتیں، ذکر، تسبیحات، رمضان کے اپنے برکات، فیوزات، انوارات، ان سب کے باوجود بھی اگر میرے دل کی میل ختم نہیں ہوتی اور میرے دل کی قساوت اور سختی ختم نہیں ہوتی، تو پھر میں بھولا ہوا ہوں، محض خام خیالی ہے میری کہ میں آس لگائے بیٹھا ہوں کہ میں نیکوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہو، پکی بات یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے، قصہ اور واقعہ یہ ہے، من یتقی، جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، ویصبر، اور جو شخص بھی صبر اختیار کرے گا، یہ 2 صفتیں ہوں گی تو پھر بندہ محسنین میں شمار ہوگا، اور جو محسنین میں شمار ہوگا
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر اللہ محسن بندے کی نیکی کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا، ورنہ نیکی احسان والے کے علاوہ قبول نہیں ہوتی۔ اور احسان کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہدایت کا اعلیٰ درجہ